تشعرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منائیے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے درمیان صرف 10 منٹ کے لیے حاضر ہوا. میرا بیان، میری تقریر آپ اس مسجد کے ممبر سے، جامع مسجد کے ممبر سے اور چھوٹی محفلوں کے ممبر سے بارہا سماعت فرماتے رہتے ہیں. بس آپ کو آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے جو موقر علماء کرام جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے ہمارے اس رنگ پورا بستی کی محبت میں تشریف لائے ہیں، اصل ہمیں انہیں سننا ہے، سنیں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال کا دو شعر ماہ محرم کے تعلق سے اور واقع کربلا کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ماتم کریں وہ، افسوس کریں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، موقر علماء کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اپنے اندر وہ بے شمار اتہاس، وہ بے شمار ہسٹری، وہ بے شمار تاریخیں لیے ہوئے ہیں کہ اگر اس کو گنایا جائے، شمار کیا جائے، کاؤنٹنگ کی جائے، گنتی کی جائے تو راتیں نکل جائے گی، لیکن محرم الحرام کا اتہاس اور اس کی ہسٹری مکمل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم نے اس پروگرام کا عنوان جو طے کیا ہے، شہید کربلا کانفرنس، یقیناً وہ واقعہ جو سیدنا امام حسین علی مقام کا کربلا کے میدان میں جو نواسہ رسول تھے، حیدر کرار کے صاحبزادے تھے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پیارے نواسے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر اور نور نظر تھے. اسلام کی بقا کے خاطر حق و باطل کا جب مقابلہ ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ اگر کلمے کو بچایا ہے تو حسین نے قرآن کے مقام اور مرتبے کی حفاظت کی ہے، تو حسین نے قرآن کے پیغام کو اپنی جگہ پر اگر محفوظ رکھا تو وہ حسین نے اور ساری دنیا کو 3 پیغام خاص طور پر حسین اور اہل بیت نے دیا. وہ یہ دیا کہ اگر مصائب و آلام کا پہاڑ تمہارے سروں پر ہو اور کلمے کو بچانا ہو تو خود اپنے خاندان کا، اپنے اہل و عیال کو اس کلمے کے بچانے کے لیے، اس اسلام کی بقا کے خاطر قربان کر دینا، لیکن اسلام کے جھنڈے کو کبھی نیچے نہ ہونے دینا. اسی امام حسین نے کربلا کے میدان سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ نے قرآن عظیم کے اندر کئی مقام پر تمہیں پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کہ اے مسلمانوں تم پر نماز فرض کیا گیا ہے، لہذا نماز کو قائم کرو. اسی کربلا کے میدان میں آخری نماز جب سیدنا امام حسین نے ادا کیا ہوگا، اور اس وقت آپ ذرا سوچیں تو صحیح کس طریقے سے یا تو خون سے وضو کیا ہوگا یا سرخ زمین سے تیمم کیا ہوگا اور اس نماز کو ادا کیا ہوگا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر تمہارے سروں پر مصیبتوں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹے، تم اپنی
زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہ ہونے دینا۔ ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے لوگوں نے ہم تمام مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا، زینب نے پیغام دیا اور دیگر خواتین اہل بیت نے پیغام دیا، اگرچہ ان کے خاندان کے اور جانثاران اہل بیت اور جانثاران حسین اپنی جانوں کو قربان امام حسین اور کلمے کی بنیاد پر کرتے رہے، اور خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی وہ پاکیزہ عورتیں وہ اندر روتی رہی، بلکتی رہی، چیختی رہی، لیکن کبھی اپنے دوپٹے کو اپنے سروں سے ہٹنے نہیں دیا، اپنے سر کو نہیں کھولا، اپنے پردے کا جو اپنے ان کے نانا جان سے یا ان کے خاندان کے لوگوں سے ان کو وراثت میں ملی تھی، انہوں نے اپنے دوپٹوں کی، اپنے عزت کی، اپنی ناموس کی مکمل حفاظت کیا، اور ساری دنیا کی عورتوں کو پیغام دے دیا کہ تم پر اگرچہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے لیکن کبھی اے میری بہنوں اپنے سروں سے دوپٹے کو گرنے نہیں دے۔ یہ تین پیغام، اور چوتھا پیغام اسی کربلا کے میدان سے ملتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، جیسا کہ صبر کیا امام حسین نے، جیسا کہ صبر کیا حضرت زینب نے، جیسا کہ صبر کیا علی اصغر نے، جیسا کہ صبر کیا اہل بیت کی وہ تمام جو بچ گئے تھے، خصوصاً حضرت زین العابدین نے، اس صبر سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم پر بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رونا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مسلمانوں تم نماز کے ذریعے سے اور مصیبتوں پر صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام اس پروگرام کے حوالے سے اس ناچیز کے ذریعے سے بھی لے کر جائیے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کا جو سب سے بہترین تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے جو سب سے پہلا اللہ کا حکم اور آرڈر اپنے پیارے پیغمبر سرکار دو عالم کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ مذہب اسلام ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں ایجوکیشن اور شکشا کو پراپت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس قوم کی بنیاد، اس قوم کا نیو، اس قوم کا فاؤنڈیشن اگر کوئی چیز پر رکھی گئی ہے تو وہ ایجوکیشن ہے، شکشا ہے، تعلیم ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگوں اور دوستو، ہمیں اگر دنیا کے قوموں سے، دنیا کے دیگر طبقات سے اگر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنا ہے، اپنے حق کو اگر حاصل کرنا ہے تو یاد رکھیے گا تعلیم، ایجوکیشن، شکشا ایک ایسا عظیم الشان دولت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر ہم اور ہماری قوم کے نوجوان اور پوری سماج اگر اس دولت سے مالا مال ہوں گے، ان کو ہم حاصل کر کر اگر پاورفل بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے جس طبقے کے اندر، دنیا کے جس گوشے کے ہمارا گزر ہوگا، اللہ چاہے گا کامیابی ہمیں ملے گی۔ ہماری پہچان علم سے ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی خصوصیت عطا فرمایا تھا وہ علم تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک انسانیت کی پہچان اسی علم سے ہوتی ہے۔ دنیا کا معاشرہ ہے کہ پڑھے لکھے طبقے کو، پڑھے لکھے سماج کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور دنیا کے اندر وہی قومیں کامیاب کہلاتی ہے کہ جس کے اندر تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوں۔ آج ہمارے قوم کی ضرورت ہے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں، ہم مکاتب کو مضبوط کریں، اور ایسے کام کرنے والوں کی ہم معاونت کریں۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائیوں کے کام میں، سوشل کام کے اندر ہمیں خوب بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، جائے کہ ہم اس کے پیچھے پڑھ کر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا وہ دینی ادارے جو ہمارے ملک ہندوستان کے چپے چپے پر جن کے جال بچھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے ان اکابر علماء نے وہ قربانیاں دی ہیں، ان اکابر علماء نے وقت رہتے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان اور ملک بھارت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سرزمین تنگ کر دی
دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک استاذ اور ایک شاگرد سے شروع فرمایا۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ صرف 150 سالہ مدت کے اندر اس ادارے نے پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ جمایا۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، وہاں کے نائب محتمم مفتی راشد اعظمی صاحب کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ عرب کے علماء حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہندوستان کے اداروں کو، اور یاد رکھیے گا یہ ادارے چاہے مظاہر العلوم سہارنپور ہو، چاہے ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، چاہے ہمارے جامع رحمانی خانقاہ منگیر ہو، یا پھر ہمارے علاقے کے جتنے بڑے مدارس ہوں، یاد رکھیے گا ہم لوگوں نے خون سے پسینے سے سینچ کر اس ادارے کو اونچا کیا ہے، اور جب تک پوری امت مل کر کسی ادارے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ادارہ پروان چڑھتا ہے۔ ہماری قربانیاں بھی ان اداروں کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ پروان چڑھے گا، اور پھر ہماری قوم و سماج کے بچوں کے لیے انشاءاللہ تعلیم کا بہترین انتظام ہوگا۔ امید ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت اقدس مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، آپ کی آمد پہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام